دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ فن لینڈ شمالی یورپ کا ایک خوبصورت سا ملک ہے جس کی آبادی 5.5 ملین ہے۔ 1860 کی دہائی میں فن لینڈ کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس کے 9% آبادی ہلاک ہو گئی۔ تب سے اب تک یہ ایک طویل سفر طے کر چکا ہے، یہاں تک کہ اگر خوش رہنے کی بات کی جائے تو اس ملک کے عوام دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں سرویز کے مطابق۔ مارچ 2021 میں فن لینڈ کو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹ ورک نے دنیا کا خوش ترین ملک قرار دیا تھا کہ اس کے عوام سب سے خوش رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ ہر سال اپنی رپورٹ پبلش کرتا ہے اور فن لینڈ مسلسل 4 سال سے خوش ترین ہیپیسٹ کنٹریز کی فہرست میں نمبر 1 چلا آ رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، موسم سخت سرد رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آخر مقامی لوگوں کے پاس خوش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس ملک کے عوام اتنے خوش رہتے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو فن لینڈ 4 سال سے خوش ترین ہیپیسٹ کنٹری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ یہی سب جانیں گے، اس راز کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ورلڈ ہیپینس رپورٹ ہے کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، ورلڈ ہیپینس رپورٹ ایک سروے ہے جس میں 149 ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے شہری خود کو کتنا خوش سمجھتے ہیں۔ ہر سال اس میں مختلف طرح کے سوال شامل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ لوگ اپنی خوشی کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ کچھ سوالات اس طرح بھی اس دفعہ کیے گئے تھے کہ کیا آپ کل بہت زیادہ مسکرائے یا ہنسے تھے؟ کیا آپ نے کل کچھ دلچسپ سیکھا یا کیا تھا؟ اس طرح کے اور اس کے علاوہ اور بہت سے سوالات شامل کیے جاتے رہے ہیں۔ ہر سال ورلڈ ہیپینس رپورٹ عام طور پر پچھلے 3 سالوں کے سروے کے اعداد و شمار کو مرتب کرتی ہے، لیکن پچھلے سروے میں وبائی مرض کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ یہ بتانا دلچسپ ہوگا کہ صرف 2020 میں مختلف ممالک کی کارکردگی کیسی رہی، کیونکہ حالیہ وبا نے حالات زندگی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اس لیے ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2021 کے سروے میں زیادہ تر سوالات کووڈ-19 کے اثرات سے متعلق تھے، یعنی دنیا بھر کے لوگوں نے کیسے اس سے ڈیل کیا، وبائی مرض کا ذہنی صحت پر کیا اثر ہوا اور شرح اموات کی وضاحت پر کیا لوگوں کا ایک دوسرے پر اور اپنی حکومت پر اعتماد تھا۔ کچھ اس طرح کے سوالات لوگوں سے اس سروے میں کیے گئے۔ جب گیلپ ورلڈ پول سے لیے گئے سروے کے اعداد و شمار سامنے آئے تو یہ رپورٹ پبلش ہوئی تو سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ گزشتہ 3 بار کی طرح اس دفعہ بھی، یعنی چوتھی مرتبہ بھی، فن لینڈ ہی دنیا کا ہیپیسٹ خوش ترین ملک تھا۔ دوستو، مارچ 2021 میں جاری کی گئی رپورٹ میں فن لینڈ کو مسلسل چوتھے سال دنیا کا خوش ترین ملک قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آئس لینڈ دوسرے نمبر پر، پھر ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، سویڈن، جرمنی، ناروے، نیوزی لینڈ اور آسٹریا کا نمبر آتا ہے۔ برطانیہ کی درجہ بندی اس سال متاثر ہوئی اور وہ 13ویں نمبر سے گر کر 17ویں نمبر پر چلا گیا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس لسٹ میں 19ویں پوزیشن پر ہے۔ دوستو، ہیپینس رپورٹ کے مطابق پاکستان 105ویں نمبر پر ہے، جبکہ ہمارا ہمسایہ بھارت 139ویں نمبر پر ہے۔ اس لسٹ میں بنگلہ دیش 101ویں اور چین 84ویں نمبر پر ہے۔ اس درجہ بندی کے مطابق دنیا میں افغانستان، لیسوتھو، بوٹسوانا، روانڈا اور زمبابوے کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ناخوش ہیں۔ فن لینڈ اپنے بہترین پبلک سکول سسٹم، یونیورسل ہیلتھ کیئر اور مساوی ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ اب حالیہ وبا کی زد میں آنے کے بعد جس طرح سے فن لینڈ نے اس وبائی مرض پر قابو پایا ہے وہ ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح باقی یورپ کے مقابلے میں سب سے کم رہی ہے، کیونکہ یہاں کی عوام روٹین لائف میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے SOPs فالو کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، اور یوں یہاں کرونا وائرس کیسز کی شرح باقی یورپ کی نسبت سب سے کم رہی۔ فن لینڈ میں کہاوت ہے کہ یہاں پیدا ہونا ایک چھپڑ پھاڑ کر دولت ملنے کے برابر ہے۔ یہاں کا بہترین تعلیمی نظام، پیرنٹل لیوز اور بیلنس ورک اینڈ لائف، جس میں لوگ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور کام کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، اسی طرح انہیں خوشی منانے کے لیے بھی وقت مل جاتا ہے۔ یہ سب اس کہاوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوستو کافی ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتائیں، وہ یہ کہ 80% سے زائد فنز اپنے ملک کی پولیس، تعلیم اور صحت کے نظام پر بھروسہ کرتے ہیں۔
فن لینڈ کو ورکنگ وومن کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں خودکشی کی شرح کچھ زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی 2000 سے اب تک 30% کمی واقع ہو چکی ہے۔ مائیکیورس فیلوز فن لینڈ کرۂ ارض پر ان بہترین جگہوں میں سے ایک ہے جو قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہیں۔ یہاں قدیم جنگلات بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ فن لینڈ کا تقریباً 75% سے زائد حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کرسٹل کلیئر یعنی صاف شفاف جھیلوں کی بھی کثرت ہے۔ فن لینڈ ایک خوبصورت سرزمین ہے۔ یہاں آلودگی نہ ہونے کے برابر ہے اور ہوا ہمیشہ تر و تازہ سی رہتی ہے۔ ایسے ماحول میں زندگی گزارنا اور وہاں رہنا جہاں تازہ ہوا ہو، سرسبز جنگلات ہوں، صاف شفاف پانی ہو، کسی نعمت سے کم نہیں۔ لوگ ایسے ماحول میں فطری طور پر خوش رہتے ہیں اور مثبت سوچتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فن لینڈ کی قدرتی خوبصورتی، یہاں کا ماحول، یہاں کے عوام کو خوش رہنے اور اس ملک کو دنیا میں ہیپیسٹ کنٹری کی فہرست میں نمبر 1 مقام پر لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فن لینڈ رہنے کے لیے ایک خوشکن جگہ ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہاں کی آزاد اور آرام دہ طرز زندگی ہے۔ باقی یورپ اور بہت سی مغربی دنیا کے مقابلے میں فن لینڈ زیادہ آرام دہ اور پرامن ہے۔ فن لینڈ کی ثقافت میں بھی بہت گرم جوشی ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مقابلہ آرائی کم کرتے ہیں۔ فن لینڈ کے لوگ اپنے ملک میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ وہ بیرونی دنیا کے بارے میں اس طرح سے فکر نہیں کرتے جیسے بہت سی دوسری قوموں کے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں۔ باقی دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی انہیں زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ شاید اسی لیے یہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہوں۔ دوستو، حالیہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ میں خوشی کی ایک اہم پیمائش یہ بھی تھی کہ لوگ خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ فن لینڈ میں جرائم کی شرح بہت کم ہے، اس لیے لوگ یہاں خود کو زیادہ محفوظ اور ظاہر ہے خوش محسوس کرتے ہیں۔ فن لینڈ میں ہائی اسکول کی تکمیل کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق فن لینڈ میں دنیا کا بہترین ترقی یافتہ تعلیمی نظام ہے۔ یہاں خواندگی کی شرح 99% ہے اور جن کی عمر 15 سال اور اس سے زیادہ ہے وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہیں۔ دوستو، ایک اور عنصر جو فن لینڈ کو بیشتر مغربی ممالک سے مختلف بناتا ہے وہ ایکویلٹی یعنی مساوات، برابری ہے۔ یہاں ترقی کے مواقع ہر کسی کے لیے برابر ہیں۔ زیادہ تر طبقہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ غربت کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو یہاں کی ایک اور دلچسپ بات بتائیں کہ یہاں امیر اپنی دولت ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ فن لینڈ کے امیر ترین لوگ بھی آپ کو پرانی والوو یا زیادہ سے زیادہ مرسڈیز چلاتے ہوئے ہی نظر آئیں گے، لیکن شاذ و نادر ہی یہاں کسی امیر کو لیمبورگینی چلاتے ہوئے یا ایک بہت بڑے موٹرکیڈ کے ساتھ بہت سی گاڑیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ یعنی یہاں امیر اور غریب کی طرز زندگی میں بہت نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ فن لینڈ میں غریب ترین لوگوں کو بھی وہی تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر ہیں جو کسی بھی امیر آدمی کو، اور کوئی بے گھر یہاں آپ کو ملتا ہی نہیں۔ اب یہ سب سہولیات ظاہر ہے ان کے خوش رہنے میں ان کی مددگار ہوتی ہیں۔ دوستو، اس سب کے ساتھ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ یہاں خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ یہ سب سے امیر ملک نہیں ہے، بلکہ خوشی کا تعلق یہاں برابری سے، امیر غریب میں کم فرق ہونے اور پرسکون طرز زندگی سے ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ امریکہ کو دیکھیں۔ امریکہ نے گزشتہ 40 سال میں اپنی فی کس آمدنی کو دگنا کر لیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سے اس کے لوگوں کی ذاتی فلاح اور بہبود میں اضافہ نہیں ہوا۔ 2016 کی ہیپینس رپورٹ کے مطابق امریکہ 13ویں نمبر پر تھا اور اب 2021 میں مزید 6 درجے نیچے 19ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ محققین نے موٹاپے، ڈپریشن اور نشے کی عادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امیر ممالک کو نیچے گھسیٹنے میں یہ عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو جس میں آپ نے جانا کہ آخر ایک ملک دنیا کا سب سے ہیپیسٹ خوش ملک کیوں ہے؟ اس بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔